اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے دو چند باتیں رکھنے کی طرف کوشش کروں گا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج انسان ڈپریشن کا شکار ہے، بہت سارے مسائل، مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر میں وہ گر چکا ہے، اور ان پریشانیوں اور مصائب سے دوچار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے نکلنے کی وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے اور مختلف چیزیں تلاش کرتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج انسان باوجود ان کوششوں کے پریشانیوں سے آزاد نہیں ہو پا رہا ہے، ڈپریشن سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ رفقۂ محترم، جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے تو اس میں دو ذرائع ایسے ہیں جو انسان کو ڈپریشن اور پریشانی، مصائب اور تکلیفوں سے راحت دے سکتے ہیں، اس سے نکال سکتے ہیں، ایک آزادی اور خوشگوار زندگی اسے عطا کر سکتے ہیں، اور وہ پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ جس میں پہلا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، فرقان حمید ہے، اور دوسرا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آپ کی سیرت ہے، آپ کا کریکٹر ہے، آپ کی تو کردار ہے، یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کو اگر ہم اختیار کر لیں یا انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ عزیز وہ مختلف پریشانیوں سے، مصائب سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے، اور اس کی جگہ پہ خوشیاں ہیں، مسرت ہے، سکون ہے، چین ہے، ہیپینس ہے، اس کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں اس کی دو مثالیں تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس ڈپریشن سے کیسے نکلا جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات پیش کی ہے کہ اے لوگو، تم بندگان خدا کو معاف کرتے ہوئے چلو۔ پہلا راز، پہلا خوشی کا جو ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ تم بندگان خدا کو معاف کرتے چلو، ان کی کمزوریوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی شرارتوں کو، ان کے بیہیویئر کو، ان کی غلط روشوں کو انسان سے کہا گیا کہ تم اسے معاف کرتے چلو۔ معاف کرنا یہ خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ معاف کرنا اپنی زندگی میں سکون پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ معاف کرنا اپنی زندگی کے کریکٹر کو تو بڑا کرنا ہے۔ تو پہلا جو ذریعہ، جو نظریہ ہمارے سامنے میں آتا ہے، یا پہلا جو راز آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تو بندگان خدا کو معاف کرتے چلیں۔ آئیے اس کی میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ تاریخ اس بات بتاتی ہیں کہ طائف کا جو واقعہ ہے، یہ ہم کو پہلا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی غرض سے طائف پہنچے، لیکن وہاں کے جو سردار تھے، وہاں کے جو روسا تھے، وہاں کے جو قائد تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے، ہم سب جانتے ہیں کہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، انہوں نے آپ کے اوپر میں پتھروں کی بارش کر دی، اتنے پتھر مارے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا جو سر تھا وہ سر مبارک پھٹا، اور پھر اس میں سے خون بہتا ہوا آپ کے نالین مبارک کے اندر میں جمع ہو گیا، آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ چکر کھائے اور گش کھا کر گرنے والے تھے کہ آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کو پکڑ لیا، ان کو سنبھال لیا۔ اسی اثنا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ طائف جو دو پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھا، وہ دو پہاڑوں کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دو پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تو پیس دیتے ہیں، اس میں رہنے والوں کو مار دیتے ہیں۔ لیکن قربان چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر
کہ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ اگر مجھے نہیں پہچانتے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں سمجھتے، تو کوئی بات نہیں ہے، میں ان سب کو جو تو معاف کرتا ہوں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے مجھے، نہیں پہچانتے تو نہ پہچانے مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں کو تو جو ہے تو اپنی ہدایت سے سرفراز کرنا۔ ایک اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ میں پیش آیا، آپ کو اتنا زیادہ جو ہے تو یعنی مارا گیا، لیکن باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وطر ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے نمونے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہم لوگوں کو معاف کرتے چلیں، ان کی خامیوں اور ان کی کمزوریوں کو جو ہے نظر انداز کرتے چلیں، اس پہ مسکراتے چلیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو معاف کرتے چلتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر میں خوشیاں پیدا ہوں گی، مسرت پیدا ہوگی، سکون پیدا ہوگا، ہیپینیس پیدا ہوگا، اور یہ ہے کہ آپ کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند بالا ہوگا۔ معاف کرنا سیکھیں، یہ آپ کی سیرت کا حصہ ہے، آپ کے اسوے کا طریقہ ہے، اور آپ نے اس طریقے سے جو ہے امت مسلمہ کے سامنے میں جو ہے اپنی بات کو رکھا ہے کہ تم اس نمونے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نسل در نسل خوشیاں تو چھوڑیے، غمیوں کے اندر بھی جو ہے تو ہم اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو جو ہے شریک نہیں کرتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ غمی کے موقع پر بھی جو ہے ان کے ساتھ میں جو ہے تو شریک نہیں ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی ہوئی اور اس کو اتنا پالتے چلے کہ اس میں سجا گزر جاتے ہیں۔ تو معاف کرنا پہلا راز ہے خوشی حاصل کرنے کا، تو ہم معاف کرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوسری مثال میں آپ کے سامنے اور بھی کرتا ہوں جو تاریخ کے حوالے سے ہم کو ملتی ہیں، اور وہ ہے فتح مکہ کا واقعہ، کہ فتح مکہ کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے گئے اور مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کفار قریش جن کی وجہ سے آپ کو جو ہے اپنا وطن عزیز مکہ معظمہ کو جو ہے چھوڑنا پڑا، جن کی وجہ سے جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے پہ جو بڑے بڑے پتھر رکھے گئے، جن کی وجہ سے جو ہے حضرت سمیہ کو جو ہے تو مارا گیا، جن کی وجہ سے جو ہے تو آپ دیکھیں کہ آگ جلا جاتی تھی، اس میں سالوں کو کھینچا جاتا تھا، سب کچھ ہوا آپ کے ساتھ، یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ میں تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور آپ مکے میں داخل ہوئے، اور وہی لوگ، وہی سرداران کفار قریش جو تھے آپ کے سامنے موجود تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں، آج کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، اور ہم آپ سے جو ہے تو رحمت کی توقع کرتے ہیں، رحمت کی امیدیں آپ سے وابستہ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، آج میں تم سب کو جو ہے آزاد کرتا ہوں۔ یہ وہ دو نمونے سیرت کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے حادثات آپ کی زندگی میں ہوئے، لیکن آپ نے جو ان کو معاف کر دیا۔ آج ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے تو گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی صورتوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے واقعات ہونے کے باوجود بھی آپ نے دشمنوں کو جو ہے معاف کر دیا۔ بھائیو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیاں انشاءاللہ خوشیوں سے بھر جائیں گی، مسرتوں سے بھر جائیں گی، اور بہترین قسم کی زندگی گزارنے پر جو ہے آپ آمادہ ہو جائیں گے۔ تو پہلا راز ہے ڈپریشن سے نکلنے کا اور خوشیاں حاصل کرنے کا کہ ہم جو ہے تو بندگان خدا کو معاف کرتے ہوئے چلیں۔ دوسرا راز جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے سامنے میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو بھول جائیں، لوگوں کی تکالیف کو، لوگوں کی دی ہوئی تکالیف کو بھول جائیں، لوگوں کے دیے ہوئے پریشانیوں کو بھول جائیں، بھولتے چلیں، اس کو یاد نہ رکھیں کہ اس نے جو ہے تو 2 سال پہلے مجھے گالی دی تھی تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں اس کا بدلہ لوں گا، فلاں نے جو ہے میری بیوی کو ایسا کیا تھا تو میں اس کا انتقام لوں گا۔ انتقام، اشتعال، بدلہ کی جو خواہش ہمارے اندر جو جلتے رہتی ہے،
یہ آپ کی خوشیوں کو، آپ کے سکون کو، آپ کے چین کو جو ہے تو غارت کرتی ہے۔ لہذا دوسرا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے تکالیف کو جو ہے اپنی زندگی سے بھولتے ہوئے چلیں۔ بھولنا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بھول جانا۔ آپ دیکھیں گے کہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے خوارج اور جزرس کا، کہ یہ دونوں قبیلے جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ نسل در نسل ہی لڑتے تھے، بڑے جنگجو ٹائپ کے، بہت لڑتے تھے، کئی لوگوں کو دونوں طرف کے لوگ جو ہے تو مارے گئے۔ لیکن جب اسلام لائے، اسلام کے آغوش میں آئے، تو تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ پھر ویسے شیر و شکر ہوئے کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کبھی یہ کسی زمانے میں لڑ کے رہے تھے۔ وہ بھول گئے ساری باتیں، انہوں نے نظر انداز کر اور آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ یہ بھی ہماری زندگی سیرت کا ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لا کر جو ہے اپنے لوگوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی جو کچھ غلطیاں جو اس کو منظور آ گیا اس کو بھول جائیں، اس کو بھلا دیں اور آپس میں مل جائیں، آپس میں محبت کریں، آپس میں جو ہے تو اخلاق سے پیش آئیں، آپس میں جو ہے تو احسان کا سلوک اور حسن سلوک کو جو ہے تو اختیار کریں۔ یہ ہے دوسرا خوشی کا راز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت مسلمہ کے سامنے میں پیش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھولتے ہوئے چلیں، معاف کرتے ہوئے چلیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے میں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑے رکھیں، رشتہ داری کو جوڑے رکھیں، بنائے رکھیں، مضبوط تر مضبوط کریں، مستحکم سے مستحکم کریں، اور کسی بھی چیز پر جو ہے تو رشتہ داری کو منقطع کرنے سے بچیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ بات فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ، جو تیرا حق مارے تو اس کا حق دے، جو تیرے ساتھ ناانصافی کرے تو اس کے ساتھ انصاف کرے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے پاس میں آپ کی سیرت کے حوالے سے پیش ہوتی ہے کہ جو لوگ تم سے کٹے تم سے جڑ۔ ہم نے اپنے رشتوں کو منقطع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رشتہ داریوں میں اگر کہیں دراڑ آ رہی ہے، کہیں پہ جو ہے تو انتشار آ رہا ہے، افتراق آ رہا ہے، تو ہمارا پہلا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس کو جوڑنے کا ذریعہ بنیں، اس کو جو ہے مضبوط اور مستحکم کرنے کا ذریعہ بنیں۔ اگر وہ سلام نہیں کرتا ہے ہم سلام کریں، وہ اگر جو ہے ہمیں فون نہیں کرتا تو ہم اس کی خیر خیریت پوچھیں، اگر وہ جو ہے تو ہم سے نالا ہے تو ہم کم سے کم اس سے جا کے گلے ملیں۔ یہ وہ روش ہے، یہ وہ رویہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عزیز جہاں رشتے استوار ہوں گے، مضبوط اور مستحکم ہوں گے، تو جوڑنے کی کوشش ہوں گی، تو اس گھر کے اندر، اس فرد کے اندر، اس خاندان کے اندر میں خوشیاں پیدا ہوں گی، ان کے اندر خوشیاں آ جائیں گی، ان میں مسرت پیدا ہوں گی، اور وہ جو ٹینشن ہے، جو ڈپریشن کا جو شکار ہو کر جو ہے راتیں خراب ہو رہی ہے، دن خراب ہو رہے ہیں، کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے، وہ ساری چیزیں ایک لخت جو ہے انسان کی جو ہے ختم ہوتی ہے۔ تو تیسری چیز جو ہمارے سامنے میں آتی ہے وہ ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنا، رشتوں کو جوڑ کر مستحکم اور مضبوط کرنا، ان کو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے منقطع کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ چوتھی چیز ہے کہ حقوق العباد، ان کو ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ آپ نے دیکھا کہ حقوق اللہ جو ہے معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اس لیے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اپنے جو ہے تو جسم کے حقوق ہیں۔ ان حقوق کے ادائیگی میں اگر ہم جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی میں خوشیاں پیدا ہوں گی، مسرت پیدا ہوگی، سکون پیدا ہوگا اور ہیپینس پیدا ہوگا۔ اور یہ چوتھا راز جو ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں، ایک دوسرے کے مصائب کو کم کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو اٹھانے والے بن جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی میں خوشیاں پیدا ہوگی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے کر رویا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے تو بہت ہیں لیکن انسان کی پیدائش ہی اسی لیے کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے کام میں آئیں۔ تو چوتھا جو راز ہے خوشی حاصل کرنے کا، مسرت حاصل کرنے کا، وہ ہے کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیشہ چوکس رہیں،
ہمیشہ کمر بستہ رہیں۔ اور پانچواں راز ہے خوشی کا کہ انسان کی زندگی میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کریں، چیلنجز کا مقابلہ کریں، چاہے وہ کسی بھی درجے کے چیلنجز ہو، کسی بھی ٹائپ کے چیلنجز ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، اقتصادی ہو، یا پھر یہ ہے کہ ملکی ہو، یا پھر مختلف قسم کے جو ایسے آج ایشو ٹیک اپ کر جو ہے کبھی حجاب پر، کبھی اس پر جو ٹارچر کرنے کی کوشش ہے، پریشان کرنے کی کوشش ہے، یہ جو چیلنجز ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں۔ اسٹائل میں نہ آئے، جوش میں نہ آئے، غصے میں نہ آئے، بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ میں جو ہے ان چیلنجز کا اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے زندگی کے اندر میں خوشی اور مسرت جو ہے تو وہ دوڑتے رہیں گی اور جو تو رینگتے رہیں گے اور ہمارے چاروں طرف ہم کو نظر آئیں گے۔ چھٹا راز یہ ہے کہ ہم اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے ایجوکیشن کو بڑھائیں۔ آدمی جو ہے مرنے تک جو ہے تو طالب علم ہوتا ہے، لہٰذا نئے نئے علوم کو حاصل کرنا، سائنس ہے، انگریزی ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور مختلف قسم کی جو ہے انجینئرنگ ہے، اور الگ الگ جو علوم دنیا کے اندر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو حاصل کرنا، تاکہ جو ہے تو ہم ڈپریشن سے باہر نکلیں۔ علوم کا حاصل کرنا، نئے نئے ایونٹس کا ایجاد کرنا، نئی نئی چیزوں کو جو ہے تو قائم کرنا، تاکہ جو ہے آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر میں جو قومیں قائد کی حیثیت سے جو اپنی حیثیت رکھتی ہیں ان کے پاس میں جو ہے نئے نئے ایونٹس کا جو تو آغاز، نئی نئی چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یہ چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، آئے دن نئی نئی چیزیں پیدا کرتی ہے تاکہ جو ہے تو لوگوں تک وہ بات پہنچے اور وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، دنیا کی امام بنی ہوئی ہے۔ تو چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی علمی صلاحیت کو بڑھائیں، اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ کریں، شخصی ارتقاء کریں، اور پھر اس طریقے سے اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور ساتواں آخری جو راز ہے خوشی کا وہ ہے کہ توکل الی اللہ، کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اور اللہ سے امیدیں وابستہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر میں ان 7 باتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں سکون اور مسرت حاصل ہوگا، گھر سے ڈپریشن ہٹے گا، پریشانیاں ہٹیں گی، دوریاں ہٹیں گی، انتشار ہٹے گا، افتراء ہٹے گا، حسد، جلن جو ہے یہ ساری چیزیں ہٹ جائیں گی۔ تو یہ آخر میں جو ہے یہ 7ویں چیز ہے کہ اللہ پر جو ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ تو یہ 7 راز تھے زندگی کے، جو اس کو اگر آپ اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی حصہ بناتے ہیں تو انشاءاللہ سے جو ہے خوشیوں سے آپ کا دامن بھرا ہوگا۔ نمبر 1 معاف کرنا، نمبر 2 بھول جانا، نمبر 3 رشتوں کو قائم رکھنا، نمبر 4 جو ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہنا، نمبر 5 جو ہے تو چیلنجز کا مقابلہ کرنا، 6 ہے کہ علوم کو جو ہے تو زیادہ سے زیادہ سیکھنا، اور 7 ہے کہ اللہ پر توکل کرنا۔ رفقائے محترم، اختصار کے ساتھ میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے سمجھنے سے زیادہ شعوری طور پر اپنی زندگی میں لانے اور اس کو جو ہے عملی جامہ پہنا کر ایک اچھا معاشرہ قائم کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق، قوت و استطاعت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔